الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین بعد از حمد و صلاۃ حضرات سامعین و ناظرین، گلدستہ اہل بیت نبوت کے چمکتے دمکتے پھولوں، علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات بنو فاطمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں بات شروع کروں گا شجرہ طیبہ پہ حملے اور ہماری ذمہ داریاں، یہ میرا موضوع ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کا شجرہ طیبہ ہے۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر جناب سیدنا آدم علیہ السلام تک آپ کا صلب بھی ماں کی طرف سے ہو چاہے باپ کی طرف سے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اشجار میں پاک نور پاک پشتوں میں منتقل ہوتا رہا، اور پھر اس کی عملی تفسیر خداوند ذوالجلال نے انا اعطیناک الکوثر کی صورت میں سادات بنو فاطمیہ کو اس دنیا عالم انسانیت کے اندر رکھ کر تا قیام قیامت کل حسب و نسب ینقطع الی یوم القیامت الا حسبی و نسبی کی مہر ارشاد فرما دی۔ حضرات محترم، دنیا عالم انسانیت کے اندر چہار دانگ عالم میں اگر نگاہ دوڑائی جائے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو، سیدنا پیر مہر علی شاہ ہو، خواجہ محدث ہزاروی علیہ الرحمہ ہو، چہ جائے کہ وہ سید جلال الدین سرخ پوش بخاری ہو، وہ تمام اس شجرہ طیبہ کے ثمر ہیں، تمام اس شجرہ طیبہ کے پھول ہیں جو آج بھی ہمارے صفوں کے اندر موجود ہیں۔ آج ہمیں یہ سبق سکھلایا جا رہا ہے، بعض مصلحت اندیش یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلکی پرچار کو، مسلکی تحفظ کو درمیان میں لا کر ہمارے کیس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور 295 اس بدبخت دجالی پر نہ لگائی جائے، یہ مطالبہ کیا جاتا ہے، اور ان کے اعلامیے جاری ہو چکے ہیں جن میں بڑے بڑے جامعات ہیں۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں۔ تمام سادات بنو فاطمیہ ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ عہد کریں، مجھے بتائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا ہے من ابغض الفاطمہ فقد ابغضنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھ محمد کو غضبناک کیا۔ اب محمد کی غضبناکی کا سبب بنا اس اشرف دجالی کی ملعون کی گستاخی، جس نے کہا خطا پر تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں زبان سے ایسے الفاظ نہیں ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن تمام علماء کرام نے، معززین نے، مشائخ اعظام نے یہ فتویٰ صادر فرمایا، اور اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم سے اس کو خارج قرار دے دیا۔ خارج قرار دینے کے بعد اگر ہماری اہل سنت کی درسگاہوں سے ایسے فتوے اگر نکلتے ہیں، اگر وہ کسی مولوی کے بھی ہوں، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ایک مذمت کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر میں سیشن کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ آف پاکستان لاہور تک میں بذات خود گیا ہوں، میری پشت پہ کسی کا سایہ نہیں تھا،
میرے سر پہ کسی کا دست شفقت نہیں تھا. سید غلام محی الدین شاہ صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ بیٹا جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں. یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے, سادات کرام کا معاملہ نہیں ہے, یہ بالواسطہ توہین رسول بنتی ہے. اگر کوئی بندہ اس توہین رسول سے انحراف کر جائے, خدا کی قسم میں اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. اس لیے کہ تمام تعریفات کو سمیٹتے ہوئے ہمارے مشائخ الزام نے بڑے کیل و کال دلیلوں حجتوں سے ادھر سے ادھر امکان خطا وقوع خطا فلاں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا. ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بضعۃ الرسول کی گستاخی بالواسطہ رسول اللہ کی گستاخی بنتی ہے. کیوں؟ میں آج آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, اگر کسی بندے کو کوئی قریشی کہہ کر توہین کرتا ہے تو اس پر 295 کی مطالبے کر دیے جاتے ہیں. اگر کوئی مولوی کی توہین کرتا ہے, مولوی کو مولویہ کہتا ہے, تو آپ کے اعلیٰ حضرت اٹھ کر لکھ دیتے ہیں یہ اس نے کفر کر دیا ہے. اگر نالین رسول کو چوری کر دیا جاتا ہے تو آپ کے مفتیان کرام تمام اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ نالین رسول کی توہین کی گئی ہے. اگر کوئی بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صحابی رسول کی توہین کر دیتا ہے تو آپ کا ہی بندہ FIR درج کر کے اس بندے کو گستاخانہ رویے کے بدلے میں اس کو سلاخوں کی جیل کی سلاخوں کو پیچھے پابند سلاسل کروانے کے لیے ہائی کورٹ تک پہنچ جاتا ہے. اگر آپ کی بیٹی ماں بہن کو کوئی گالی گلوچ کرتا ہے تو آپ کے ہی لوگ اٹھ کر تھانے کچہریوں سے لے کر سپریم کورٹ تک چلے جاتے ہیں. کوئی شرم نہیں آتی ہے؟ ہم سادات بنو فاطمیہ کا نعرہ لگاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, اور اینے کفر کو آپ کا ہی وہ اشرف دجالی, آپ کے ہی سنیوں کا اشرف دجالی اٹھ کر ایوان اقبال کے اندر کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ کے جد اعلی سیدنا ابو طالب کافر تھے, نعوذ باللہ. اس وقت تمام سادات بنو فاطمیہ کو میں نے لاہور سے کال کی, میں نے کہا خدا را نکلو, آگنے والا جو وقت ہے اس کا بڑا خطرناک ہوگا. لیکن اس وقت سارے کہنے لگے نہیں نہیں جی یہ ہمارا سرمایہ ہے, یہ اہل سنت کا سرمایہ شاہ صاحب, اس کے پیچھے بڑی ایجنسیوں کا ہاتھ ہے. میں نے اس وقت کہا تھا خدا کی قسم سب سے بڑی ایجنسی پنجتن پاک ہے. پنجتن پاک سے کائنات میں کوئی بڑی ایجنسی نہیں ہو سکتی ہے. صرف چند ایک احباب نے میرا ساتھ دیا. اس وقت ہم نے ایوان اقبال کے سامنے بھی مظاہرہ کیا, پھر ہم نے پریس کلب لاہور کے سامنے بھی مظاہرہ کیا. اس کے بعد اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہمارے مدارس سے اعلامیے جاری کیے جاتے ہیں. ہم ایسے اعلامیے کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں. ایک بات. دوسری بات, شجرہ طیبہ اگرچہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ہو, شجرہ طیبہ اگرچہ حضرت جناب آمنہ کا ہو, شجرہ طیبہ جناب ابو طالب کا ہو, شجرہ طیبہ جناب علی المرتضیٰ کا ہو, شجرہ محمد اور شجرہ علی ایک ہے, اس بات پر اتفاق کر لیں. دوسری بات, ہم کسی ایسے محقق, کسی ایسے مجدد, کسی ایسے مفسر کو نہیں مانتے ہیں جو شجرہ طیبہ پہ حملہ کرنے والا ہو. وہ چاہے جائے کہ دور حاضر کا دجالی ہو, چاہے جائے کہ وہ زمانے کے بعد میں آنے والا کوئی دجالی ہو, ہم ایسے افکار و نظریات کو پاؤں کی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں. خدا را سادات بنو فاطمیہ اگر آپ لوگ انا اعطیناک الکوثر کی عملی تفسیر ہے تو شجرہ طیبہ پہ حملے کو روکنے کے لیے صرف ایک ہی بات کی جا سکتی ہے کہ ہم اپنی صفوں کے اندر اتحاد و اتفاق کریں. اس سادات اتحاد کنونشن کا مقصد یہی ہے, اس کا ماٹو بھی یہی ہے کہ ہم سارے اس شجرہ طیبہ کے ایک ثمر ہیں, ایک پھول ہیں, ہماری پھول کی پتیاں برابر ہیں. خدا را اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ان تمام جتنے بھی تکفیری نواسب ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے علمی طور پر, عملی طور پر تیار رہیں. کسی بھی وقت آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا قدم اٹھانا پڑ سکتا ہے تو آپ کو مولویت کا محتاج نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس الحمدللہ مزمل حسین شاہ صاحب جماعتی جیسے بندے موجود ہیں, ہمارے پاس سید محی الدین شاہ صاحب جیسے بندے موجود ہیں, ہمارے پاس بہت سارے سادات عظام ایسے موجود ہیں جو قلم سے, زبان سے, تقریر سے, تحریر سے ان کے پردوں کو نوچ سکتے ہیں, ان بدبخت کے عزائم کو خاک میں ملانے کی جرت رکھتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو سادات بنو فاطمیہ کی تعظیم اور تقریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شجرہ طیبہ پر کام کرنے والوں کو سلامت تا قیامت رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.